آج ہم ایک ایسے چشم کشا واقعے اور سوشل تجربے کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے انٹرنیٹ پر واقعی ایک تہلکہ سا مچا دیا ہے۔ یہ کوئی روایتی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو ہمیں معاشرتی رویوں، ہمدردی اور انسانیت کے بالکل ایک نئے پہلو سے متعارف کرواتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس حیرت انگیز واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہوتا ہے جب ایک مجبور ماں اپنے روتے بلکتے ہوئے بچے کو دودھ تک نہیں پلا سکتی؟ یہ کوئی خیالی صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی سنگین اور دل دہلا دینے والی حقیقت ہے جو اس پورے تجربے کی بنیاد بنی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بھوکے بچے کے رونے کی آواز وہ کسی بھی انسان کو اندر تک ہلا سکتی ہے نا؟ یہی وہ ہنگامی کیفیت ہے جہاں سے اس کہانی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سب کے پیچھے کون ہے؟ یہ ہے نک علی۔ یہ امریکا کی ایک بہت ہی مشہور انفلوئنسر ہیں جو اکثر ایسے سوشل تجربات کرتی رہتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے چھپے ہوئے چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اس بار ان کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جب کوئی شخص واقعی، میرا مطلب ہے انتہائی مجبوری کے عالم میں ہو، تو کیا ہمارا معاشرہ اور فلاحی ادارے فوری مدد کے لیے آگے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس تجربے کے پہلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ 4، مایوسی اور انکار۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حقائق ہماری توقعات سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ ذرا اس دل دہلا دینے والے منظر کو تصور میں لائیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں شدید مالی پریشانی میں گھری ہوئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہ بازار سے بیبی فارمولا یعنی دودھ کا ایک ڈبہ تک خریدنے کے قابل نہیں ہے، اور طبی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا دودھ بھی نہیں پلا سکتی۔ یعنی یہ کوئی عام سی ضرورت نہیں تھی، یہ لٹرلی بقا کا مسئلہ تھا۔ یہاں فوری انسانی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب نک نے امریکہ میں مختلف چرچ اور خیراتی اداروں کو کال کرنا شروع کی تو کیا ہوا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن پہلی کال پر کوئی تسلی نہیں ملی۔ دوسری کال ملائی گئی تو وہاں بات کو گول مول کر دیا گیا، بہانے بنائے گئے کہ بھئی ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، اور تیسری کال پر تو سیدھا اور ٹوک انکار کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے، ایک کے بعد ایک ملنے والے ان انکاروں نے کیسی مایوسی پیدا کی ہوگی۔ اس سے اس بے حسی کا اندازہ ہوتا ہے جو بظاہر مدد کرنے والے ان بڑے اداروں میں سرایت کر چکی ہے۔ حصہ 7، غیر متوقع جواب۔ اب یہ کہانی ایک انتہائی اہم موڑ لیتی ہے۔ جب ہر طرف سے مایوسی چھا گئی تھی، تب ایک آخری کوشش نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مسلسل انکار سننے کے بعد نک مکمل طور پر تھک ہار چکی تھی۔ بالکل مایوسی کی حالت میں اس نے ایک اسلامی سینٹر کو کال ملائی، اور سچ پوچھیں تو اس وقت اس کی توقعات بالکل صفر تھیں۔ دل میں یہی چل رہا تھا کہ شاید یہاں بھی وہی روایتی بہانے سننے کو ملیں گے یا کوئی لمبی چوڑی کاغذی کارروائی کا کہہ دیا جائے گا۔ اور یہی وہ کم ترین توقعات تھیں جنہوں نے آنے والے واقعے کو اتنا حیران کن بنا دیا۔ اور پھر جو ہوا وہ ایک دم حیران کن تھا۔ اس اسلامی سینٹر کا انداز باقی سب سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی نک نے اپنی مجبوری بتائی، کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ جی ہاں، بالکل صفر تفتیش۔ نہ یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا مذہب کیا ہے، نہ یہ کہ پیسے کیوں نہیں ہیں۔ کسی فارم یا کاغذی کارروائی کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس تھا، اور وہ تھی فوری اور غیر مشروط مدد۔ اور پھر فون پر یہ شاندار جملہ ادا کیا گیا، آپ ہمیں ایڈریس بتائیں، ہم ابھی بھیجتے ہیں۔ ذرا اس جملے کی طاقت کو محسوس کریں۔ کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کل آئیے گا۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے نک کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ یہ ایک خالص بے لوث انسانی جذبے کے تحت دی گئی پیشکش تھی۔ اب توقعات اور حقیقت کا یہ فرق واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف نک کے ذہن میں وہی پرانا خوف اور مایوسی تھی، اور دوسری طرف وہ حیرت انگیز حقیقت جو سامنے آئی۔ فون کٹنے کے کچھ ہی دیر بعد، لٹرلی کچھ ہی دیر بعد، اس کے دروازے پر نہ صرف دودھ بلکہ ضرورت کا دیگر سامان بھی پہنچ چکا تھا۔ یہ واضح فرق ہمیں بتاتا ہے کہ جب سچی ہمدردی عملی شکل اختیار کرتی ہے تو وہ کس تیزی سے حالات کو بدل سکتی ہے۔ حصہ 12، ہمدردی کی حقیقی روح۔ اس غیر متوقع اور فوری مدد کے بعد اب ہم اس واقعے کے گہرے اثرات کی طرف چلتے ہیں جو محض مادی مدد سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ نک علی خود کہتی ہیں کہ اس دن اسے صرف دودھ کا ڈبہ نہیں ملا، بلکہ اس نے کچھ بہت ہی گہرا اور روحانی محسوس کیا۔ اس نے اسلام کی اصل روح کو، جو کہ رحمت، انسانیت اور بے لوث خدمت پر مبنی ہے، بالکل اپنے سامنے عمل میں دیکھا۔ اس تجربے نے، اس خالص انسانیت نے نک کے سوچنے کے انداز پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ کیسے ایک ضرورت مند کے درد کو اپنا درد سمجھا گیا۔ اس پورے واقعے کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ عقیدہ اور مذہب
یہ صرف رسموں یا عبادات تک محدود نہیں ہے۔ اسلام دراصل ضرورت مند کے درد کو دل سے محسوس کرنے اور بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس کی مدد کرنے کا نام ہے۔ سچی ہمدردی یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور بس فوراً کچھ کریں۔ درد کو محسوس کرنا اور پھر عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات صرف کسی ایک سینٹر تک محدود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دنیا بھر میں بہت سے ایسے اسلامی ادارے ہیں جو بالکل اسی فوری ریلیف کے اصول پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی کاغذی کارروائی ایک انسان کے درد سے بڑھ کر نہیں ہے۔ طویل طریقہ کار کو چھوڑ کر بس انسان کو ترجیح دینا، یہ ان اداروں کے روزمرہ کے کام کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ تو ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور جاتے جاتے ہم ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہیں گے جو ہم سب کو اندر سے جھنجھوڑ دے۔ ہمارا معاشرہ، وہ ایک فوری اور شدت مند انسان کو کتنی جلدی جواب دیتا ہے؟ نک علی کا یہ تجربہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھار سچی ہمدردی کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال کیے بغیر بس آگے بڑھ کر مدد کر دی جائے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے ہمدردی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہوگا۔